امریکی انتخابات تو ختم ہو گئے لیکن کووڈ-19 نہیں، تاہم دونوں معاملات ہی امریکی عوام میں تقسیم کا باعث ہیں۔ Hey Eddie, how you doing? کیون میک ملن نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا۔ تب سے ان کی فیملی ان سے بات نہیں کر رہی، اگر بات ہو بھی جائے تو اکثر لڑائی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ریاست پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے کیون 15 برس پہلے نیو یارک منتقل ہوئے، اب وہ فیملی سے ملنے کم ہی واپس جاتے ہیں۔ No, I don't only watch CNN. Hold on, I watch Fox News as well, just FYI. Между прочим. لیوبوف بورود اور ان کے بھائی یاکوب 4 اشرے قبل روس سے آ کر امریکہ آباد ہوئے۔ تب جمی کارٹر امریکی صدر تھے، انہوں نے رونلڈ ریگن اور دیگر ریپبلکن صدارتی امیدواروں کو ووٹ دیے۔ تاہم جارج ڈبلیو بش کے بعد سے جب لیوبوف ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے لگیں تو ان کے فیملی سے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ میں اپنی بہن سے بات نہیں کرتی اور اپنے ایک دوست سے بھی جس سے 25 سال سے دوستی تھی اب بات نہیں کرتی۔ یہ تکلیف دہ ہے۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی تقسیم کوئی نئی بات نہیں، تاہم سوشل میڈیا نیٹ ورکس نے بظاہر اسے بڑھاوا دیا اور دوستیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ I personally have unfollowed people, میں نے 2008 سے اب تک بہت لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ and even this year. شیم نیشن دی گلوبل ایپیڈیمک آف آن لائن ہیٹ کی مصنفہ سو شیف کہتی ہے کہ جب کسی موضوع پر اتفاق رائے کرنا ناممکن ہو جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس فرد کی سوشل میڈیا پوسٹس دیکھنا چھوڑ دی جائیں۔ The hate is the نفرت اور تفریق کسی کے لیے بھی اچھی نہیں۔ پبلک ریلیجن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق کے مطابق ڈیموکریٹس کے حامی افراد مخالف خیالات رکھنے والوں کو 3 گنا زیادہ انفرینڈ کرتے ہیں، اور 80% سے زیادہ ووٹرز مخالف جماعت کو ووٹ دینے والوں کے قریبی دوست نہیں۔ ڈیٹنگ ویب سائٹس تک سیاسی ہو چکے ہیں، 84% سے زیادہ افراد مخالف سیاسی خیالات رکھنے والوں سے دوستی نہیں چاہتے۔ کیون میک ملن نے چند سال پہلے نفرت انگیز پیغامات کی وجہ سے فیس بک پیج بند کر دیا تھا، تاہم وہ پر امید ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کے اپنے فیملی سے تعلقات بہتر ہوں گے، کیونکہ ملک کا صدر جو بھی ہو لیکن خاندان تو کبھی نہیں بدلتا۔ نینا وشنیوا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔